علیکم کلاس، آج ہم امیر منائی کے متعلق پڑھیں گے۔ نظم نعت کے شاعر امیر منائی 1828 میں پیدا ہوئے اور 1900 میں انہوں نے وفات پائی۔ اب ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ منشی امیر منائی نصیر الدین حیدر شاہ عود کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ آپ مختوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ منائی استعمال کرتے تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم منشی سعد اللہ رام پوری سے آپ نے حاصل کی۔ بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری کی اصلاح لی اور کم عمری میں ہی شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ آپ کی عمر 20 سال تھی۔ نواب واجد علی خان کے دربار میں طلب کیا اور کلام سنایا۔ 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے استاد رہے۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا۔ وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ امیر منائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان تھا ان کا۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی نعتوں میں ورد کے مقابلے میں آمد کا رنگ زیادہ غالب ہوتا ہے۔ آمد وہ شاعر ہوتے ہیں جو خود بخود شاعر کہتا ہے، جس کے لیے اس کو الفاظ سلیکٹ نہیں کرنے پڑتے یا شعر بنانے نہیں پڑتے، تو اسی لیے ان کو خود بخود آمد ہوتی تھی شاعر کی اور وہ شعر کہتے چلے جاتے تھے۔ انہوں نے محاورات اور ثنا کو اس عمدگی سے برتا کہ کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہونے دیا۔ تصنع یعنی بناوٹ۔ انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا، حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا۔ یہ ان کی شاعری کی خوبیاں ہیں۔ ان کی نعتوں میں درد، اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ ان کے تصانیف میں ان کے 2 عشقیہ دیوان ہیں، ان میں مرۃ الغیب ہے اور دوسرا صنم خانہ عشق ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی شاعری کا ایک تذکرہ جو ہے انتخاب یادگار، وہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ امیر اللغات، یعنی انہوں نے ایک لغت تیار کی جو امیر اللغات کے نام سے ہے۔ اور ایک نعتیہ دیوان جو ہے وہ محمد خاتون النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تھینک یو۔